تو جیسے ہی آپ نے ہرمز کھلی ہے، دوڑے لگ گئے سعودی عرب اور قطر کی بندرگاہوں سے خام تیل اور مائع قدرتی گیس۔ حضرت اقبال کا بال جبریل میں ایک مصرع ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تمام بارودی سرنگوں کو ہٹانے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ ٹرمپ کو بلاخر ہار ماننا پڑی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر نے ٹرمپ اور اسرائیل کو ایسا باندھا ہے اور ٹرمپ اتنی تیزی سے بھاگے ہیں کہ وہ ابراہیم ایکارڈ بھول گئے ہیں۔ تیسری جنگ عظیم سے بچا لیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کو ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار شکست دی ہے۔ اب پی ٹی آئی کا کام یہ کہ وہ شروع سے بدماش پارٹی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور کھیل ختم، پیسہ ہضم، امریکہ ایران کی جنگ 3 ماہ کے بعد بالآخر اختتام کی طرف بڑھ گئی ہے۔ آخری مرحلے میں امریکہ نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی ہے اور آبِ ہرمز آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ معاہدے کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں، انہوں نے ایم او یو پر باقاعدہ دستخط کر دی ہے۔ یہ وہی ایم او یو ہے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اپنے حالیہ دورہ تہران کے دوران ایران کے ساتھ مل کر طے کیا تھا اور پھر امریکہ نے اس پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ تو اب عالمی تجارتی گزرگاہ بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر کھل چکی ہے، لیکن جو ہم بات ہے وہ ٹرمپ کا صرف 12 گھنٹے کے بعد ہی اپنے پچھلے بیان سے بیک آؤٹ کر جانا ہے۔ ٹرمپ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اب انہوں نے معاہدے پر دستخط بھی کر دیے ہیں، ناکہ بندی بھی ختم کر دی ہے، اور جو امریکہ میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ اگر ٹرمپ ایران سے کسی بڑی ڈیل کیے بغیر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دیتے، تو یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی شکست ہوگی۔ تو وہ تو ہو گئی، ٹرمپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ اب ممکنہ معاہدے کے حوالے سے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کو اس بات پر متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا بم حاصل نہیں کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ ابھی ایران اس بات پر متفق نہیں ہے یا ایران نے اس بات کا ایگریمنٹ نہیں کیا کہ وہ جوہری ہتھیار یا بم نہیں بنائے گا۔ تو ٹرمپ کو یہ فیصلہ یک طرفہ طور پر لینا پڑا ہے۔ اب وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، ایران سے فرمائشیں کر رہے ہیں کہ وہ بغیر کسی ٹول ٹیکس کے آبِ ہرمز کھول دے۔ پھر انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ سمندر میں بارودی سرنگیں موجود ہیں تو انہیں ختم کرنے میں امریکہ ان کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنے جدید مائن سویپر سے کئی سرنگیں تباہ کر دی ہیں۔ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے انہیں ایران فوری طور پر ہٹا دے، تباہ کر دے، اور امریکہ اس میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کے متعلق بھی بڑا دعویٰ کیا اور کہا کہ تقریباً 11 ماہ قبل امریکی B-2 بمبار طیاروں کے حملوں میں یہ جوہری مواد زیر زمین پہاڑوں کے نیچے موجود ہے اور افزودہ یورینیم کا ذخیرہ اب ایران کے پاس نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جس افزودہ یورینیم کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو ایران کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ ایکچولی 11 ماہ قبل، یعنی ایران پر جو امریکہ نے اس حملے سے پہلے حملہ کیا تھا، اس حملے میں ایران کی کئی جوہری سائٹس کو تباہ کر دیا گیا، جن میں نطس اور تہران کی جوہری سائٹ تھی۔ تو امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جس چیز کو وہ مانگ رہا ہے وہ ایکچولی ایران کے پاس ہے نہیں، اس کو ان سرنگوں سے نکالنا پڑے گا جن کے منہ بند ہو چکے ہیں۔ زیر زمین پہاڑوں کے نیچے وہ افزودہ یورینیم دب چکا ہے۔ تو اب انہوں نے آفر کیا کہ امریکہ، چین، ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی مل کر اس نیوکلیر ڈسٹ کو زمین سے نکال کر مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ اب کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا، تاہم ایران کے ساتھ کم اہمیت کے حامل دیگر معاملات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے برطانوی اخبار گارڈین نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق معاہدے میں آبِ ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شرطیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے ان
12 अरब डॉलर असासों तक रसाई दी जाएगी जो मुंजमद पड़े हुए हैं। तो जो मुसवदा ट्रंप ने इत्तेहादी मुल्कों को भेजा उसमें वाज़ेह तौर पर ईरान के मुंजमद असासों का जिक्र है और इसी माहदे पर अमरीकी सदर ने दस्तखत की है, लेकिन अपने बयान में वो एक बार फिर ये ऐलान कर रहे हैं कि वो उस मामले में कोई रिलीफ नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने आबरे हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म की है तो ईरान के मुंजमद असासे भी उसी तरह बहाल किए जाएंगे। जो असल चीज़ थी इस एग्रीमेंट के अंदर वो आबरे हुर्मुज़ को जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ थी और बरतानवी अखबार ने इस बात का दावा किया कि इस मामले में चीन इन्वॉल्व है और चीन ये चाहता है कि इस MOU की हतमी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। तो ट्रंप ने यह माहिदा नेतन्याहू के मुंह पे दे मारा और कहा कि इसको पढ़ो, ये मैं करने जा रहा हूँ, तुमसे जो होता है वो कर लो। और ये भी खबर है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि बीजिंग ने इस बात की ज़मानत दी है कि ये न्यूक्लियर मवाद वो अपने पास रखेगा और वो कभी भी अमेरिका के हवाले नहीं करेगा और ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक जितने पेचीदा मसाइल हैं उनमें चीन गारंटर बनेगा और अफजूदा यूरेनियम की तलाश में मदद भी देगा। तेहरान ने अपने जौहरी प्लांट को मुकम्मल तौर पर बंद या नाकारा करने की बजाय बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों और IAEA की निगरानी को बाकायदा कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की ताकि इसके सिविलियन जौहरी ढांचे को बचाया जा सके और उसके बाद ही ये सब ब्रेक थ्रू है। तो फिर आपको जनरल आसिम मुनीर का पहले तेहरान जाना, उसके बाद बीजिंग जाना और फिर इस मामले को अमरीकी सदर की टेबल पर एक हफ्ता ज़ेर गौर रखना, वो ये बताता है कि असल सिचुएशन क्या है। तो अब आपको अपने हुर्मुज़ की सिचुएशन बताते हैं कि वहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अमरीकी बेड़े वहाँ से निकल चुके हैं। ये बेड़े आबरे हुर्मुज़ और अमान के सालों के करीब तैनात थे। इनमें USS इब्राहिम लिंकन इसको तजारती रास्तों से हटाकर बैनुल-अक़वामी पानियों में मुंतकिल कर दिया गया है। और सेंटकॉम ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने इस माहदे की शर्त के तहत आबरे हुर्मुज़ में बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों को हटाने का काम मुकम्मल कर लिया है ताकि माइंस की वजह से तजारती जहाज़ों को किसी भी हादसे से महफूज रखा जा सके। तो अब आपको समझ आ गई होगी एक हफ्ते का वक्त क्यों लिया गया कि इस दौरान जो अमरीकी जहाज़ थे वो खामोशी से आबरे हुर्मुज़ से निकल चुके थे और अब वो इंटरनेशनल वाटर्स में जा चुके हैं और इस दौरान ईरान ने भी गुडविल जेस्चर के तौर पर माइंस को तबाह कर दिया है। तो अब फौरी तौर पर ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमान और इमाराती बंदरगाहों से खाम तेल और LNG के दर्जनों कार्गो जहाज जो फंसे हुए थे वो आबरे हुर्मुज़ से महफूज तौर पर गुजरना शुरू हो गए। ये सुपर टैंकर कहलाते हैं, जिसका मतलब ये कि आबरे हुर्मुज़ से दुनिया को तेल की सप्लाई बहाल हो गई है, जिसके आलमी मईशत पर फौरी असरात मुरतब हुए हैं और तेल की कीमतें एक बार फिर गिर गई हैं और जंग के दौरान पैदा होने वाला सप्लाई का बहरान भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम इंश्योरेंस कंपनियों ने इस खित्ते से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर आयद करदा भारी वॉर रिस्क प्रीमियम उसको फौरी तौर पर कम कर दिया है, इंश्योरेंस भी कम कर दी है। और ये समझ ले कि सिचुएशन इस वक्त ये है जो 28 फरवरी 2026 से पहले थी। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था और उनके सुप्रीम लीडर समेत कई अहम लीडरों को शहीद कर दिया था। आज तकरीबन 3 माह के बाद अब आबरे हुर्मुज़ दोबारा दुनिया के लिए एक आम गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो झगड़ा आबरे हुर्मुज़ का था और मैंने तफसीलन आपको बताया हुआ कि आबरे हुर्मुज़ में क्या कुछ हो सकता है। तो जो खदशात अमेरिका के थे कि शायद ईरान आबरे हुर्मुज़ ना खोले, उस पर टूल टैक्स आयद करे और जो ज़ेर ज़मीन केबल बिछाई गई हैं या ज़ेर समंदर केबल हैं उनको तबाह करने की कोशिश करे, जिससे दुनिया को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस पूरे हफ्ते के दौरान ईरान ने MOU के तहत जो बातें तय पाई थी
ان پر عمل کر دیا، تو بالآخر ٹرمپ کو ہار ماننا پڑی ہے اور پہلا قدم بھی اسے اٹھانا پڑا ہے۔ تو اب کوئی مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کو بالآخر ہار ماننا پڑی ہے، پہلا قدم بھی اسے اٹھانا پڑا ہے۔ اعلانیہ طور پر اس نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی ہے، اور ایران نے بہت سارے کام تو کیے، لیکن جو اعلان کیا ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ایران بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم آبِ ہرمز کھول رہے ہیں، بلکہ کھول دیے تو آپ ناکہ بندی ختم کر دیں، تو ایسا نہیں ہوا۔ تو اس بات کو دنیا مان رہی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر نے ٹرمپ اور اسرائیل کو ایسا باندھا ہے کہ وہ بے دست و پا ہو کر رہ گئے، اور ٹرمپ اتنی تیزی سے بھاگے ہیں کہ وہ ابراہیم ایکارڈ بھول گئے ہیں۔ وہ دعوے کر رہے تھے کہ اگر کسی نے ابراہیم ایکارڈ پر دستخط نہ کیے تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایران سے افزودہ یورینیم لے کر امریکہ جانا تھا، جہاں جا کر اس کو تباہ کرنا تھا، وہ بھی بھول گئے ہیں۔ امریکہ ایسے بھاگا ہے جیسے کوئی بنیا دھوتی اٹھا کر بھاگتا ہے۔ تو کہا تھا کہ امریکہ کا واسطہ ایک ایسے ذہین اور صابر شخص سے پڑ گیا جس کا توکل صرف خدا پر ہے اور اس کی نیت صاف رہتی ہے۔ دنیا اگر انصاف کرے تو پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا کو باقاعدہ تیسری جنگ عظیم سے بچا لیا ہے۔ پاکستان نے عرب ممالک کو اس جنگ میں کودنے سے روکا ہے، ورنہ جس طرح ایران نے ریئیکٹ کیا تھا اس کے بعد ان عرب ملکوں کو ایران پر حملہ کرنا چاہیے تھا، اور یہ جنگ کوئی اور ہی شکل اختیار کر جاتی، اور شاید عرب جن کے پاس باقاعدہ فوج نہیں ہے وہ اس جنگ میں کودتے تو تباہ حال ہو جاتے۔ لیکن چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے، تو عرب ممالک اس انتظار میں رہے کہ جو کرنا پاکستان نے کرنا ہے۔ تو پاکستان نے اس معاملے کو جس طرح سلجھایا ہے وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے، اور اس بات کو ساری دنیا مان رہی کہ اسرائیل اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کو 1 نہیں 2 نہیں 3 بار شکست دی ہے۔ پہلی بار مئی میں بھارت کے خلاف جنگ میں اسرائیل سامنے آیا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے اپنے ہتھیار اور اپنے فوجی انڈیا کو دیے تاکہ پاکستان کو ہٹ کیا جا سکے۔ ڈرونز دیے جو پاکستان کے اوپر برسائے گئے، انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر حملے کیے، اور پاکستان نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور اس کی فوج کو شکست دی۔ دوسری مرتبہ اسرائیل کو اس وقت منہ کی کھانا پڑی جب پاکستان نے فلسطین کے معاملے میں ایک پیس بورڈ کے حوالے سے ٹرمپ کو قائل کیا۔ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے ان میں کسی قدر کمی آئی۔ پھر ایک اور شکست اب ہوئی ہے، وہ اسرائیل جو پورے خطے پر راج کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ سارے ممالک اسرائیل کے ساتھ تجارت کے لیے آزاد ہو جائیں گے، معاہدے کریں گے، اور اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی طرح اس خطے میں بیہیو کر سکے گا۔ تو اسرائیل جیسے بھیڑیے کو قابو کرنا، جس کو امریکہ کی پوری سپورٹ ہے، اور امریکہ میں جو سب سے امیر لوگ ہیں یہودی لابی، جن کے آگے کسی کی کوئی نہیں چلتی، انہوں نے ٹرمپ کو بھی دبا لیا تھا۔ تو اس لابی کو شکست دینا یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو میں یا آپ وہ سب لوگ جو کہ اس وقت اس جنگ کے وٹنس ہیں، جنہوں نے اس سارے عمل کا مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے دیکھا ہے کہ 1 سال میں پاکستان نے کس قدر مارکۃ الارا کامیابیاں حاصل کی ہیں، تاریخ میں اسے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، اور آپ اس تاریخ کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ تو آج مجھے حضرت علامہ اقبال کی عظمت اور ان کی شاعری کی معراج سمجھ آئی۔ بال جبریل میں حضرت علامہ اقبال کی وہ نظم جس نے نہیں پڑھی وہ آج جا کے دوبارہ پڑھے۔ ایسے اقبال ہمارے قومی شاعر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو لیڈرشپ دی وہ بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والی لیڈرشپ تھی۔ حضرت قائد اعظم نے بھی تیر و تلوار کے بغیر پاکستان کو حاصل کیا، گو قربانیاں بہت ہوئیں۔ حضرت اقبال کا بال جبریل میں ایک مصرع ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جنرل عاصم منیر جو کہ تیغ و تلوار کے ساتھ بھی لڑنے میں ماہر ہیں،
اور بے تیغ لڑ کر بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ دشمن کو کس طرح شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جو حضرت اقبال کی پوری نظم ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ اس کے ایک ایک لفظ کو غور کریں تو موتیوں میں پرونے کے قابل ہے. پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی. کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک، دیرینہ ہے تیرا مرض کورے نگاہی. تو یہ نظم جو ہے وہ آج بالکل حرف بحرف درست ثابت ہو رہی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عسکری ملٹری قیادت نے اس جنگ کو نہ صرف روکا ہے بلکہ ایران اور ہمارے ایرانی بھائیوں کو اس مشکل گھڑی سے نکال لیا. تو اب وہ اس کا اعتراف کرے نہ کریں مگر پاکستانی قوم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے، رہنا چاہیے کہ ہم نے اس صورتحال میں کس قدر اہم کردار ادا کیا ہے. تو جیسے ہی آپ نے ہرمز کھلی ہے، دوڑے لگ گئے سعودی عرب اور قطر کی بندرگاہوں سے خام تیل اور مائع قدرتی گیس یعنی LNG کی ترسیل شروع ہو گئی ہے. کیونکہ جہاز آلریڈی پیک کھڑے تھے تو انتہائی تیز رفتاری سے بندرگاہیں خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں. کئی ہفتوں سے ان بندرگاہوں پر لنگر انداز درجنوں بڑے آئل ٹینکر اب بغیر کسی خوف اور رکاوٹ کے عالمی منڈیوں بالخصوص ایشیائی ممالک کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے. سعودی عرب کی راس التنورہ بندرگاہ اور قطر کی راس اللفان بندرگاہ پر تجارتی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں. دوسری طرف اسرائیلی عسکری قیادت اور تل ابیب کے دفاعی حلقوں نے اس بحری ناکہ بندی کے خاتمے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل رو رہا ہے کہ ایران کو ایک بڑی معاشی اور دفاعی مہلت مل گئی ہے. اسرائیلی فوج کا ماننا ہے کہ آبِ ہرمز کے کھلنے اور جنگ بندی کے باعث ایران کو اپنے تیل کی فروخت سے دوبارہ اربوں ڈالر کا سرمایہ حاصل ہوگا، جس سے وہ خطے میں ایک بار پھر عسکری تنظیموں یعنی حزب اللہ اور حماس کو فائنینس کر سکتا ہے، انہیں دوبارہ مضبوط کر سکتا ہے. اور نیتن یاہو نے ٹرمپ کو پیغام بھیجا کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار یا افزودہ یورینیم گیو اپ نہیں کیا تو وہ اکیلا بھی حملہ کر سکتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کیا پندی کا شوربہ. اسرائیل پہلے بھی امریکہ کے سر پر ناچ رہا تھا، اب امریکہ اس معاملے سے نکل گیا اور سمجھ گیا ہے کہ کس طرح اسرائیل نے اس کو اس خطے کے اندر تقریباً پھنسا دیا تھا اور پاکستان کی مدد سے وہ کم از کم اپنا فیس سیو کر رہا ہے. تو پاکستان کی اس معاملے میں آپ اتھارٹی چیک کریں کہ ابھی ٹرمپ نے معاہدے پر دستخط نہیں کیے تھے اور ابھی خبر دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی کہ ٹرمپ بحری ناکہ بندی ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملات چل رہے تھے پاکستان کے نالج میں تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے ٹرمپ کے اعلان سے کئی گھنٹے پہلے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی ہے. پیٹرول قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، تو نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. ڈیزل کی قیمت میں بھی 22 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ پیٹرول پر لیوی کی شرح کم اور ڈیزل پر بڑھا دی گئی ہے. پیٹرول پر جو لیوی کی شرح تھی وہ پہلے 102 روپے تھی، اب وہ تقریباً 91 روپے ہو گئی ہے. ڈیزل پر 10 روپے بڑھائی گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں بہت نمایاں کمی ہوئی ہے، 41 روپے 44 پیسے آلموسٹ 42 روپے. تو 313 روپے لیٹر بکنے والا مٹی کا تیل اب آپ کو 272 روپے فی لیٹر دستیاب ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگلے چند دنوں میں یعنی جو اگلا جمعہ ہے وہ آتے آتے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اپنی پرانی سطح پر واپس جا سکتی ہے. تو عوام کی مشکلات کسی حد تک کم ہوئی ہیں. فوری طور پر گڈز ٹرانسپورٹ نے 5% کرایوں میں کمی کا اعلان کیا ہے اور ٹرانسپورٹر نے بھی کرایوں میں کمی کا اعلان کیا. اور پچھلے 2 ہفتوں میں بھی پاکستان نے بالترتیب 5 روپے اور 6 روپے پر لیٹر کم کیا، تو 11 روپے لیٹر وہ اور 22 روپے لیٹر یہ، تو آلموسٹ 33 روپے فی لیٹر کم ہوا ہے.
تو ایران کا بھی اس پہ رد عمل آ گیا ہے، جس میں ایران نے ٹرمپ کے آبنہ ہرمز کھولنے، افزودہ یورین ختم کرنے اور بعض دیگر شرائط ماننے پر آمادہ ہونے کے بیان کو مسترد کیا ہے۔ ایرانی حکام کا دعویٰ یہ کہ امریکی صدر دراصل جعلی فتح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس معاہدے کے حوالے سے ٹرمپ نے کچھ نکات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے کہ یہ ایسی باتیں کہی گئی ہے جو کہ معاہدے کے مسودے میں شامل نہیں ہیں، خاص کر ایران کے جوہری مواد کو تلاش کرنا اور اسے تباہ کرنا۔ ایران کہتا ہے کہ یہ معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بیان بھی ایران نے اپنی فیس سیونگ کے حوالے سے دیا ہے۔ دوسری طرف پچھلے 24 گھنٹوں میں جو امریکہ اور ایران کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، اس میں آخری جھڑپ کے مطابق ایران کے فضائی دفاعی نظام نے ساحلی صوبے بوشہر میں ایک دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایران کی جو حکومت ہے اس نے اس کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی، مگر یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک طیارہ مار گرایا۔ تو کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ طیارہ کس کا ہے۔ تو سینٹ کام نے اس حوالے سے جو ایکس پہ بیان جاری کیا، اس کے مطابق کوئی بھی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا، ان کے جو فضائی اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک امریکی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف متحدہ عرب امارات نے درجنوں فضائی حملے کیے، اور وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ حملے جنگ کے ابتدائی دنوں میں کیے گئے اور جنگ بندی کے اعلان کے اگلے روز تک جاری رکھے گئے، اور غالباً یہ جو طیارہ تباہ ہوا ہے یہ بھی متحدہ عرب امارات کی جانب سے کسی تازہ حملے کا نتیجہ ہے۔ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے وہ کہتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کشم، ابو موسیٰ جزائر، بندر عباس، خلیج فارس اور لاوان جزیرے کی آئل ریفائنری اور اسلویہ کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا، اور ایران کی توانائی کی تنصیبات کو بھی یو اے ای کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو ایران کی جانب سے اماراتی آئل اور گیس انفراسٹرکچر حملوں کے جواب میں کیے گئے تھے۔ تو یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن پاکستان نے اس معاملے میں بھی انٹروین کیا تھا اور امارات کو کنونس کیا تھا کہ وہ تھوڑا صبر و تحمل سے کام لے۔ لیکن حالیہ کچھ دنوں میں دوبارہ سے امارات ایران پر حملوں کی بات کر رہا تھا، اشارے دے رہا تھا، اور چونکہ اسرائیل اور امارات دونوں ایک معاہدے میں ہیں، اور اسرائیل نے امارات کو باقاعدہ عسکری طور پر سپورٹ بھی کیا ہے، تو غالباً یہ جو پچھلے 3-4 دنوں میں جھڑپوں کی اطلاعات آ رہی تھیں، یہ وہ جھڑپیں ہیں جو اسرائیل کی جانب سے کوشش کی گئی۔ تو اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ امریکہ کو یہ تاثر دے کہ ایران راضی نہیں ہے، وہ حملے کر رہا ہے، اور دوسری طرف خود ایران پر حملے کر کے ایران کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امریکہ اسے چیٹ کر رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی کا کام یہ ہے کہ وہ شروع سے بدماش پارٹی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان پر ان کا قبضہ ہے، وہ جہاں چاہے بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں، کوئی قانون انہیں روک نہیں سکتا، کوئی روکے گا تو وکٹم کارڈ کھیلیں گے، تو وہ موقع تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے گلگت بلتستان میں پولیٹیکل کمپین کے لیے نہ اجازت لی، نہ این او سی لیا۔ الیکشن کمیشن کے قوانین ہے کہ آپ این او سی لے کر کسی بھی دوسرے صوبے میں یا کسی کے حلقے میں پولیٹیکل کمپین کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن قانونی تقاضے پورا کرنا لازمی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اور قانونی تقاضے، تو یہ جان بوجھ کر انہوں نے حرکت کی، اور پھر اب اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو شکست سے پہلے ہی شکست کے جواز تراشے جا رہے ہیں۔ کل کو یہ کہیں جی ہمیں گلگت بلتستان میں پولیٹیکل کمپین کرنے نہیں دی گئی، تو آسان سی بات ہے، آپ این او سی کی درخواست دیں، اگر آپ کو نہیں ملتا اور آپ کو پولیٹیکل کمپین کی اجازت نہیں ملتی تو پھر آپ یہ جواز اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈرامے بازیاں اب کام نہیں آتی، اب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اب پاکستان کے عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کا خیر خواہ کون ہے اور دشمن کون ہے، اور پاکستان کی ریاست اور حکومت جو ہے وہ اپنے عوام کی دشمن نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج پاکستان کے عوام کی دشمن ہوتی، جو پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے، تو پھر پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان جا کر ثالثی نہ کراتا، اور آج پاکستان کے عوام کو جو ریلیف ہے وہ نہ ملتا۔ وہ پریشانیاں بھی آئی ہیں، پریشانیاں جنگ کی وجہ سے آئی ہیں، پاکستان نے جنگ شروع نہیں کی، پاکستان کے کہنے پہ امریکہ نے ایران پہ حملہ نہیں کیا، لیکن پاکستان کے کہنے پہ حملہ بھی رکا، جنگ بھی رکی، اور اب ایم او یو بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے عوام کو اس بحران
سے پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی حکومت نے بچا لیا ہے، تو اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، اگر میرے خیالات سے آپ متفق نہیں ہے تب بھی، اور اگر ہیں تب بھی، تو آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا اور گردن وا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔